آج 28 جون 2018 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کے حوالے سے اسپیشل نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کھانے پینے کی 54 اشیاء سستی ہو گئیں اپریل 2018 کے مقابلے میں۔ مئی 2018 کے دوران سعودی عرب میں کھانے کی 54 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 34 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا، البتہ ایک ٹن سریے کی قیمت مسلسل 5ویں مہینے بھی اوپر کی جانب جاتی نظر آئی۔ ایک برس کے دوران ایک ٹن سریے کی قیمت میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 1 لاکھ مساجد کے لیے مالیاتی ادارے کا قیام۔ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبدل اللطیف نے 1 لاکھ مساجد کے لیے مالیاتی مرکزی ادارہ قائم کر دیا۔ نائب وزیر ڈاکٹر توفیق الصدیری نے الوطن اخبار کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ادارہ مساجد کو درکار مالیاتی وسائل فراہم کرنے میں حصہ لے گا۔ یہ مساجد میں اصلاح و مرمت کرائے گا، مساجد کا نظم و نسق دیکھے گا، عطیات وصول کرے گا، پلاٹ حاصل کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، مطلوبہ امور انجام دینے والے اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کرے گا۔ نائب وزیر نے یہ بھی بتایا کہ یہ ادارہ مشترکہ وقف فنڈ میں بھی قائم کرے گا۔ اس سے ہونے والی آمدنی مساجد کی تعمیر، اصلاح و مرمت اور انتظامی امور پر خرچ کی جائے گی۔ سعودی آئی ڈاکٹر کیمرون کی خدمت میں۔ مسلم نوجوانوں کی عالمی تنظیم وامی نے امراض چشم کے علاج اور آپریشن کے لیے سعودی ڈاکٹروں کا ایک کارواں کیمرون بھیج دیا۔ یہ 21 شوال 1439 ہجری تک کیمرون میں امراض چشم کے مریضوں کا معائنہ اور آپریشن کریں گے۔ کیمرون کے شہر مروتا سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پورے علاقے کے بزرگ اور بچے مروتا کے باماری اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ سعودی ڈاکٹر اسی اسپتال کے تحت رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مصر سے امراض چشم کے ماہر ڈاکٹر اور جراح بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی کارواں کے انچارج ڈاکٹر سمیر المنصوری نے بتایا کہ کم از کم 350 آپریشن کیے جائیں گے۔ کیمرون کے بہت سارے لوگ غربت کا شکار ہیں اور وہ موتیا بند کا آپریشن کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انڈیا میں اماراتی سعودی تیل منصوبہ۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ہندوستان میں عظیم الشان تیل منصوبے کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ سعودی ارامکو اور ابوظہبی نیشنل پیٹرول کمپنی ایدنوک نے ہندوستان کی رتنا گیری آئل ریفائنری کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت کا معاہدہ کر لیا۔ رتنا گیری آئل ریفائنری تیل صفائی اور پیٹرو کیمیکل تیار کرنے والا مکمل دیو ہیکل کمپلیکس ہے۔ یہ ایک دن میں 12 لاکھ بیرل تیل صاف کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے رتنا گیری مقام پر واقع ہے، جو ممبئی شہر کے جنوب میں 215 میل کے فاصلے پر ہے۔ مذکورہ معاہدے کے مطابق سعودی عرب اور امارات مذکورہ کمپلیکس کی تعمیر اور ہندوستانی قومی آئل کمپنیوں کے تعاون سے اسے چلائیں گے اور اس کے مالکانہ حقوق حاصل کریں گے۔ دونوں ملک 50% کے مالک ہوں گے۔ السدیس دعوتی مشن پر سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یورپ کے اسلامی مراکز بورڈ کی دعوت پر دعوتی مشن کے تحت سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ وہاں وہ جنیوا کے اسلامی مرکز میں جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ امن و امان اسلام کے موضوع پر تقریر کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی اسلامی شخصیات اور دانشوروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلامی مرکز کے ماتحت یورپی اسلامی ثقافتی ادارے کا دورہ بھی کریں گے۔ بالوں میں لگائے جانے والے جیل کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی۔ سعودی FDA نے مقامی بازاروں میں رائج مضر صحت بالوں کا جیل استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ FDA نے اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کر کے توجہ دلائی کہ سعودی بازاروں میں پلاسٹکا ڈی فیوز نامی ایک جیل فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کی بابت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ اس میں مضر صحت مادہ حد سے زیادہ مقدار میں پایا گیا ہے، اسے استعمال نہ کیا جائے۔ صارفین کی صحت کے لیے پرخطر ہے۔ جس کے پاس یہ جیل موجود ہو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے اور آئندہ کسی بھی صورت اسے استعمال نہ کرے۔ گاڑیوں کے لیے قرضوں میں 10% اضافہ۔
سعودی بینکوں کے ترجمان طلعت حافظ نے واضح کیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے خواتین کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت دینے کے بعد سے مقامی شہریوں نے گاڑیوں کے لیے دھڑا دھڑ قرضے لیے 10% کے لگ بھگ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بینکوں نے اس سلسلے میں مثبت رد عمل دیا۔ ابھی تک حتمی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے دنوں میں گاڑیاں خریدنے والی خواتین میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ افلاج میں تازہ کھجوریں۔ افلاج کمشنری کے مشہور ترین کاشتکار غسین آل سلطان نے خوشخبری سنائی ہے کہ کمشنری کے بعض باغوں نے تازہ کھجوریں مارکیٹ کو فراہم کرنا شروع کر دیں۔ نرخ متوازن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 سے 20 ریال کلو میں کھجوریں فروخت کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سال کھجور کی پیداوار اچھی خاصی ہوگی۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ سیکیورٹی سسٹم میں غیر معمولی بہتری آئی۔ سروے رپورٹ۔ سائبر کرائم کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ سیکیورٹی دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ آجل ویب نیوز نے معروف عالمی کمپنی ٹرینڈ مائکرون کا کارپوریٹ کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا کہ رواں برس ابتدائی سہمائی کے دوران سعودی عرب میں انٹرنیٹ کے استعمال کو محفوظ بنانے کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے، جن کی وجہ سے سائبر حملوں کو روکنے میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ اینٹی سائبر اٹیک یونٹ نے سعودی عرب میں نیٹ ورک کو محفوظ بنانے کے لیے جو پالیسی اختیار کی، اس کے بہتر نتائج کے حوالے سے کمپنی کا کہنا تھا کہ سائبر حملوں کے حوالے سے کیے گئے سروے کے مطابق دنیا بھر میں تاوان حاصل کرنے کے لیے 1.7 ارب حملے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کم تعداد سعودی عرب پر ہونے والے سائبر اٹیک کی رہی، جو محض 0.55% تھی۔ سروے میں مزید کہا گیا کہ جس طرح انٹرنیٹ کا استعمال ہر معاشرے کی ضرورت بن چکا ہے، اسی طرح اس میدان میں کرائم کا رواج بھی بڑھا اور لوگوں نے وائرس کے ذریعے جرائم شروع کیے، جن کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی قانون سازی کی گئی اور ہر ملک نے سائبر کنٹرول یونٹ قائم کیا۔ انٹرنیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے قائم کیے گئے اداروں میں مختلف امور کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ نیٹ صارفین کو محفوظ ذریعہ مہیا کیے جا سکے۔ کمپنی کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ عالمی سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مملکت میں مستقبل کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں ترقی کی گئی، جس سے ڈیجیٹل معیشت میں بھی بہتری آئی، جس کا بنیادی عنصر انٹرنیٹ سیکیورٹی ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب یہ انٹرنیٹ پر گہری نظر رکھتے ہوئے سائبر کرائم کو کنٹرول کیا جائے۔ گاڑی چلانے کی ابتدائی تربیت کمپیوٹر پر۔ جدہ میں ڈرائیونگ اسکول میں خواتین انسٹرکٹر کے ذریعے گاڑی چلانا سیکھنے کے لیے آنے والی طالبات کو گاڑی چلانے کی ابتدائی تربیت کمپیوٹر کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے۔ خواتین کی ڈرائیونگ اسٹیٹس کو نہیں، ہم کسی سے کم نہیں کا ثبوت ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروس میں پہلی سعودی خاتون ڈرائیور عمل کا کہنا ہے کہ اسے کریم آن لائن سروس جوائن کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ عمل نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگرچہ وہ امور صحت میں ماسٹرز کیے ہوئے ہے اور کوالٹی کنٹرول کمپنی کی مالکہ ہے، اس کے باوجود آن لائن ٹیکسی سروس میں شمولیت کی بنیادی وجہ اس احساس کو معاشرے تک پہنچانا ہے کہ سعودی خواتین بھی کسی سے کم نہیں، ہم ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو دیگر قوموں کی خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی خواتین کا ڈرائیونگ کرنا محض اسٹیٹس کو نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ آن لائن ٹیکسی سروس کے حوالے سے عمل کا کہنا تھا کیونکہ وہ خود خاتون ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ خواتین کو گاڑی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ سروس اختیار کی تاکہ خواتین کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے بہتر طور پر خدمت فراہم کر سکیں۔ لیڈی ٹیچروں اور طالبات کے لیے ڈرائیونگ سینٹرز کا قیام زیر غور۔ وزارت تعلیم خواتین اساتذہ اور طالبات کے لیے ڈرائیونگ اسکولوں کے قیام پر غور کر رہی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق لیڈی ٹیچرز اور طالبات کے لیے مخصوص ڈرائیونگ اسکول سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قائم کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں وزارت تعلیم اور ادارہ ٹریفک پولیس کے مابین آج معاہدے پر اتفاق کیا جائے گا، جس میں ان نکات کو پیش کیا گیا ہے جس کے تحت خواتین ٹیچروں اور طالبات کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ٹریننگ سینٹرز کے قیام کی تجاویز شامل ہیں۔
وزارت تعلیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت طالبات میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے اور انہیں ڈرائیونگ کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے تاکہ طالبات کی بہتر طور پر رہنمائی کی جا سکے۔ شورا نے استداد دھوکہ دہی قانون پاس کر دیا۔ سعودی مجلس شورا نے استداد دھوکہ دہی اور امانت و خیانت سے متعلق قانون کا مسودہ پاس کر دیا۔ اس موقع پر ارکان شورا نے اعتراضات بھی اٹھائے، تسلی بخش جواب سننے پر مطمئن ہو گئے۔ شورا نے حرمین شریفین میں ائمہ اور مؤذن حضرات کے لاہے عمل کی بھی منظوری دے دی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 28 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔